پنجاب میں ایک تاثر موجود ہے، بہرحال آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ لاہور میں موجود تھے، ہم نے سنا کہ نون لیگ ناکام ہو گئی ہے، نون لیگ بندے نہیں اکٹھے کر سکی، کچھ 10-12 نون لیگ نے اپنے بندے اکٹھے کرنے تھے، 10 سے 12 لوگ تھے جن کی یقین دہانیاں تھیں آپ لوگوں کو کہ وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. پھر ایک خبر یہ چلی کہ نہیں، فیسیلیٹیشن آئی ہے، کوئی نیا گیم پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے راستہ دے دیا ہے پرویز لائی کو کہ ٹھیک ہے ووٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں جی وہ جو 12 لوگ تھے ان میں سے میں تو کسی کو ملا بھی نہیں، کون 12 میں سے میرے سامنے ہے جو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. ان 12 لوگوں کا رابطہ جو تھا وہ ہمارے لوگوں سے تھا، یعنی ہمارے جو پارلیمانی پارٹی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہمیں کہتے ہیں، ہم بھی آپ کو حلفاً یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہم اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. اور ہمیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ جی 99% لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. پرویز الہی نے خود پبلکلی کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. تو یہ بات جب ہمارے ہاں ڈسکس ہوئی تو یہاں پہ جو پارٹی نے ڈیسیجن کیا، اور اس میں اس موقف کا بڑا زور سے حامی تھا کہ جی ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ اسمبلیاں توڑے، ہم الیکشن کی تیاری کریں اور ہم الیکشن میں جائیں. میں نے ایک پریس کانفرنس بھی وہاں جا کے کی تھی پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلا کے کہ اگر مگر چھوڑو اسمبلیاں توڑو، اور الیکشن کی تیاری اور میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاری شروع کر دی تھی. ہوا یہ کہ یہ جو دوسری رائے تھی پارٹی میں، یا جو پارلیمانی پارٹی تھی ہماری پنجاب میں، یہ جب اس نے کہا 26 کو کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، بھی توڑ دو، تم 27 کو توڑ دو، 28 کو، چلو 29 30 کو توڑ دو. اس نے پھر کہا کہ نہیں جی میں اب 17 دسمبر کو توڑوں گا. 17 دسمبر تک بھی ہمارا یہی رہا کہ جی توڑنے دیں اسے، ورنہ اس سے پہلے عدم اعتماد لے آتے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے خلاف، اس کو اعتماد کا ووٹ گورنر کہہ دیتا. جب 17 کو پھر اس نے کہا کہ جی میں تو اب 23 کو توڑوں گا، پھر وہ نقطۂ نظر جو تھا نا وہ پریویل ہوا. پھر لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ یہ تو نہ کریں، آپ چلیں، آپ جو ہے وہ گورنر کم از کم اس کو، گورنر اپنا آئینی رول تو ادا کرے نا، کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 99% لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، ان کے یہ 10 12 15 بندے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں باقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ دیکھ تو لیں، ہو سکتا ہے وہ اعتماد کا ووٹ اس لیے نہ دیں کہ اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑی جائے. اس کے اوپر پھر گورنر نے جو ہے وہ ایڈوائز کی. ان 12-13 لوگوں میں سے 5 لوگ تو رکے رہے، نہیں گئے. 6-7 لوگ جو ہیں وہ کیونکہ انہی کے لوگ تھے، وہ انہی کے ساتھ رابطے میں تھے، یا اپنے جو اپنا کولیگس ایم پی صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ بندے جو ہیں وہ دراصل اس لیے رکے ہوئے تھے یا ناراض تھے کہ اس ناراضگی میں اور اس روکنے میں چودھری پرویز الہی کی منافقت بھی شامل تھی. چودھری پرویز الہی نے ہی ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ ادھر جائیں اور جا کے یہ کام کریں، اور عدم اعتماد کی یا گورنر سے ایڈوائز دلوائیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ سے کوئی بات ہوئی تھی ان کی؟ یہ میری ان سے تو نہیں بات ہوئی، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ لوگ جو ہیں، جب ان سے پوچھا نا کہ بھئی اب یہ کو بیچ میں سے کچھ لوگ کھسک رہے ہیں، جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنا چودھری پرویز الہی کے بندے تھے، اور چودھری پرویز الہی نے خود یقین دہانی کروائی تھی کہ جی میں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا. یہ 20-22 اس طرح گزر گئے ہیں، کوئی مہینہ اور گزرے عدالتوں میں، اور یہ پھر مارچ تک جا کے تو پھر معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. رانا صاحب اینڈ میں تو ہوئی ہے آپ کی شکست، تو اب لوگوں کا تاثر یہ ہے. نہیں ہماری شکست نہیں ہوئی، ہماری شکست نہیں ہوئی. پرویز الہی کی 2 نمبری جو ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور آپ مجھے اب میں یعنی جس دن رات کو یہ عدم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، خود انہوں نے پھر کہا ہمیں، مجھے باقاعدہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کے ان ایم پی ایز کے ذریعے، جن کے ذریعے سے ان کا پہلے رابطہ تھا، ان کو باقاعدہ کہا کہ جی جائیں رانا صاحب سے کہیں کہ صبح عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، اگر یہ بات ہوتی تو ایک ہی تو بندہ آگے پیچھے کرنا تھا، ہو جاتا. آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے تو دھوکہ نہیں کیا. نہیں، ایک بندہ جو ہے، ایک بندے پیچھے کیا ہوا تھا پرویز الہی نے، لیکن جب وہ معاملہ قریب آ گیا نا تو پھر پرویز الہی میں منافق آدمی میں اتنی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ پھر سامنے ڈٹ جاتا
کہ جی میں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا. وہ یاسر صاحب کو پھر بلا لیا آدھی رات کو کہ آ جاؤ. ہاں یاسر عمار جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ رات 12:20 پہ پہنچا ہے. تو پھر بلا اب لیا. یاسر عمار جو ہے اس کو آپ مجھے بتائیں گھر کون بٹھا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بٹھا سکتی ہے, میں بٹھا سکتا ہوں یا پرویز الہی بٹھا سکتا ہے. اس ایک کا آپ جواب دے دیں تو آپ یہ ساری میری بات جو ہے نا اس کی تصدیق ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے ہاتھ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اس نے عمران خان نے پرسوں اپنے انٹرویو میں کہا کہ چڑیا گھر سے فون آیا تھا اور پرویز الہی نے کہہ دیا کہ ابھی ہم نے ہفتے اتوار کو لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چڑیا گھر اپنا کام کر رہا تھا. نہیں دیکھیں چڑیا گھر جو ہے وہ دیکھیں ایجنسی جو ہیں وہ ہر بات کی خبر تو رکھتی ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 10-12 بندے انہوں نے قابو کر کے رکھنے ہوتے تو یہ آ جاتے. دو رائے ہیں ان کو ویسے بٹھا لیتے سر. وہ تو بلکہ پوری اسمبلی پکڑتے تو پکڑ کے لے جاتے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے بھی اگر ذمہ ہوتا کہ ان بندوں کو جو ہے وہ قابو کرنا ہے یا میرا ان بندوں سے اپنا کوئی واسطہ ہوتا یا اس معاملے میں, پھر بھی نہ وہ جاتے. اب معاملہ تو یہ ہے کہ وہ خود ہی یہ کہنے والے ہیں کہ جی ہمیں اس کام سے روکیں. سر دو رائے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ واپس. ایک رائے یہ ہے کہ مسٹر ایکس نے بیٹریل کی ہے, ایک رائے یہ ہے کہ مسٹر ایکس اوور کانفیڈنس میں مارے گئے جس کو عمران بار بار کہتے ہیں. نہیں, اس میں میری رائے یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کی 2 نمبری ہے, جس سے بھی جان بچا کے کی ہے.